بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بابرکت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم آج رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی اسپیشل دعا کریں گے، جس میں آپ سب لوگوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ جو چاہتا ہے کہ وہ اس دعا میں شامل ہو، اس دعا کی رحمتوں کو لوٹے، رب کریم کے خزانوں کو لے لے، رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ لے، تو وہ خاموشی کے ساتھ اس دعا کو سنتا جائے، اپنے دل میں آمین بولتا جائے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ پوری دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ جس کی جو بھی فریاد ہے، جو بھی حاجات ہیں، جو بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو گھروں میں پریشان ہیں، جن کے گھر میں رزق کی تنگیاں ہیں، جو کسی ملازمت کے لیے بے یار و مددگار ہے، کسی بھی حاجات، کسی بھی مقصد، آپ کی کوئی بھی جائز حاجات ہے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں یا دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، رب کریم سے آپ اپنی حاجات کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ آمین بولتے جانا ہے۔ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، ہم میں سے کس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے دعا کے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، اے تمام آسمانوں اور زمین کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے تمام فرشتوں کے محبوب، اے ہمارے پیارے اللہ، اے پیارے پروردگار، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے اپنی خطاؤں کو لے کر تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی غفلتوں کے اندھیرے ندامتوں کی ٹوکریاں بھر بھر کر تیرے سامنے لے کر بیٹھے ہیں۔ اے پاک پروردگار، اس بابرکت رات تیرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تیرے سامنے گڑ گڑا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار، اے جلدی راضی ہونے والے رب، ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں قدیم، جتنے بھی پوشیدہ اور صغیرہ کبیرہ ہمارے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں کو تو معاف کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے، ہماری تمام نادانیاں، نافرمانیاں اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا جانے انجانے میں کیے یا بھول کر بھی ہنسی مذاق میں کیے، ان سب کو تو بخش دے۔ تو بے شک عیبوں کو جاننے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہمارا وہ صبر نہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا، ہماری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی۔ یا پاک پروردگار، ہمارا وہ ایمان نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے وقت تھا، ہمارا وہ یقین نہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار میں تھا۔ یا رب، ہمارے پاس کوئی بھی ایسی طاقت نہیں نیکی کرنے کی یا گناہوں سے بچنے کی، تیرے سوا کوئی ذات نہیں جو ہمیں بخش سکے، تیرے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے ہم اپنے یہ گندے میلے اور کچلے ہاتھ اٹھا کر اس سے فریاد کر سکیں۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ اے پاک پروردگار، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں معاف کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہم سے راضی ہو جا۔ یا الہی، ہمیں اپنی اور دین کی محبت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ایسے اعمال عطا فرما جو تجھے پسند ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیری راہ میں ہم لوگ خرچ کر سکیں۔ اے پاک پروردگار، جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دے۔
اے بہت مہربان رب ہمیں شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ پاک ایسا ذکر کرنے والی زبان عطا کر جس کے بعد ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں مفید علم، پاک حلال روزی اور مقبول علم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت خدا ترسی اور پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس مبارک مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمت اور مغفرت اور بخشش کے دروازے کھول دے، ہم پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کر دے، ہمیں اپنے تمام نعمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ یا الہی ہم پر قوت محبت، علم اور رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اپنے رزق کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں ایسی جگہ سے رزق اور روزگار عطا فرما جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں سب سے زیادہ کشائدگی ہمارے بڑھاپے اور خاتمے کے وقت کرنا۔ اے پاک پروردگار تو ہر شے کا صاحب اختیار ہے، ہمارے تمام معاملات تیرے سامنے عیاں ہیں، ہمارے معاملات سے تو ہر چیز کو جانتا ہے، تو ہمارے تمام مسائل کو بھی جانتا ہے، تو ہمارے تمام وسائل کو بھی جانتا ہے۔ ہم کمزور ہیں یا اللہ ہماری کوششوں میں کمی ہے، ہماری خواہشات، ہمارے وسائل، ہماری طاقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ یا اللہ پاک ہماری کمزور کوششوں اور تمام مسائل پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ ہم غم زدہ فقیر تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہماری تمام معاملات میں مدد فرما، کبھی ہمیں مشکلات میں نہ چھوڑنا، کبھی ہمیں تنخواہ نہ چھوڑنا، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ تمام بے روزگاروں کو رزق کی تنگی سے دور کر دے، رزق کی بھوک سے دور کر دے، قرض داروں کو قرض جیسی دلدل سے نکال دے۔ اے پاک پروردگار یہ دنیا والے تو اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں جب ہم ان کے دروازے پر کسی بھی فریاد کو لے کر جاتے ہیں، تیرے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں، ہم پھر بھی تیرے پاس نہیں آتے۔ اے اللہ پاک تو ہمارے لیے آسمان سے برکت اور رحمت نازل فرما۔ اے پاک پروردگار اپنی غیبی امداد سے ہمیں بے تحاشا رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کبھی گرنے نہ دینا، ہمیں کبھی بھی گرنے نہ دینا۔ اے پاک پروردگار ہم تیری نظروں میں ہمیشہ بلند رہیں۔ اے پاک پروردگار ہمیں اپنی نظروں میں کبھی گرنے نہ دینا۔ اے پاک پروردگار کسی کے قدموں میں کبھی بھی ہمارے سر کو جھکنے نہ دینا، کسی کا محتاج نہ کرنا، تیرے سوا ہم کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہتے۔ اے پاک پروردگار تمام مجبور بہنوں اور بھائیوں کی تمام مجبوریوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کا قرض کا بوجھ اتار دے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر عطا کر۔ اے پاک پروردگار اے بگڑی بنانے والے جو مصیبت زدہ ہیں ان کی تمام مصیبتوں سے ان کو نجات دلا دے۔ اے سکون عطا کرنے والے رب، اے شفا دینے والے رب، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کی تمام امراض کا خاتمہ کر دے، سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو ہر قسم کے جسمانی روحانی تمام مضر جان لیوا بیماریوں سے دور کر دے، ہم سب کو بہترین صحت جیسی نعمت عطا کر۔ اے پاک پروردگار ہماری عمروں کو دراز کر۔ اے پاک پروردگار جن بیویوں کے شوہر نہیں ہیں، جن کے بچے یتیم ہیں، جن کے والدین نہیں ہیں، ان تمام کو اپنی پناہ میں رکھ، ان تمام کی تمام مشکلات کو دور کر، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر۔ اے پاک پروردگار جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اپنی رحمت میں سے نیک اولاد سے نواز۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا انسان کے بس کی بات نہیں، پر مولا یہ دنیا والے ان بہو بیٹیوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، سوائے تیرے پروردگار کوئی بھی ان بات کو نہیں جانتا۔ ان بے اولاد جوڑوں کو پاک پروردگار نیک اولاد عطا کر۔ اے اللہ پاک جو ناممکن ہے اسے بھی ممکن کر دے، اپنی قدرت سے نواز دے، سب کو نیک اولاد عطا کر، سب کو پاکیزہ اولاد عطا کر، انہیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ پاک ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ کر دے۔ اے پاک پروردگار انہیں ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کر، انہیں والدین کا فخر اور غرور بنانا اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کی مغفرت کی دعا کر سکیں۔ تمام بچوں کو ان کی دنیاوی اور دینی امتحانات میں بھی کامیابی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جن میرے بچوں نے پیپر دیے ہوئے ہیں، اے پاک پروردگار انہیں ہر امتحان میں کامیابی عطا کر، اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ والدین اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، جب
جب ان کی شادیاں کرتے ہیں ہر چیز سے انہیں نوازتے ہیں، صرف نہیں دے سکتے تو نصیب نہیں دے سکتے۔ اے اللہ پاک سب بہو بیٹیوں کے اچھے نصیب کرنا، انہیں سدا اپنے گھروں میں ہنستا بستا اور شاداب اور آباد رکھنا۔ ماں باپ کے گھروں میں یہ بیٹیاں شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں، یا اللہ یہ اپنے سسرالوں میں بھی راج کریں، انہیں ایسے سسرال عطا کر۔ اے پروردگار ہر بیوی کو پیار محبت اور بہترین زندگی عطا کر۔ اے پاک پروردگار ہر شوہر کو بہترین رزق اور اپنے والدین اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا تابعدار اور فرما بردار بنا، اور ہر سکھ اور دکھ میں ساتھ دینے والی بیوی اور شوہر عطا کر۔ اے رب العزت تمام والدین اولاد میاں بیوی ساس سسر بہو داماد سب کے درمیان اتفاق اور اتحاد اور پیار محبت کو بڑھا دے، گھریلو جھگڑوں کو ختم کر دے، تمام گھروں میں جتنی بھی مشکلات ہیں جس بھی وجہ سے ہیں تمام کو ختم کر دے، ہر گھر کو امن اور سلامتی کا گہوار بنا دے۔ یا الہی جو لڑکیاں یا لڑکے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، تو رحمان ہے تو رحیم ہے، غیبی مدد عطا کر، ایسی مدد عطا کر کہ ان کی تمام مشکلات دور ہو جائیں۔ یا اللہ پاک رشتوں کا انتظام کر دے، انہیں بہترین زوج عطا کر۔ یا اللہ ہمارے غم و گسار بہت محبت کرنے والے ماں باپ کا سایہ الفت اور شفقت تا حیات ہمارے سروں پر قائم رکھنا۔ یا اللہ پاک ہمارے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں تمام کو ختم کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہیں، اور ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہیں، بس یا اللہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کی آخرت میں پکڑ نہ کرنا، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار انہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کر۔ اے اللہ پاک ہمیں ان کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین یا والدہ دونوں وفات پا چکے ہیں، بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے ماموں اور میری خالہ اور میرے جتنے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو پر نور کر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے انہیں اپنے محبوب بندوں کی صفت میں شامل کر لے۔ اے پاک پروردگار جو بھائی بیٹے مائیں بہنیں بیٹیاں پردیس میں روزگار کے باعث تعلیم کے لیے یا شادی ہو کر مقیم ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، ان کی چار دیواری اور بے پناہ حفاظت فرما، ان پر پردیس کی تنہائیوں سختیوں اور صعوبتوں اور پریشانیوں کو آسان فرما۔ اے جن و انس کے مالک ہمارے نفس اور شیطان کے شر سے ہمیں بچا لے، ہر طرح کے شر سے ہمیں بچا لے، انسانوں اور جنات کے شر سے ہمیں بچا لے، ہمیں اچانک موت کی سختی سے بچا لے، ہمیں اچانک موت سے بچا لے۔ اے پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں جادو نظر بد اور حسد اور شرک سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار ہمیں بے دینی اور بے حیائی سے بچا لے، بے خودگی سے بچا لے، بے پردگی سے بچا لے۔ اے اللہ پاک روز محشر کی گھبراہٹ سے بچا لے۔ اے اللہ عرش عظیم کا سایہ عطا کر، اے عرش عظیم کا سایہ عطا کرنے والے، اے اللہ اس عظیم آزمائش کے دور میں یا امتی کی مبارک آواز ہماری سماعت کا مقدر کر دینا۔ ساقی کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے وہ پیالہ عطا کر دے جو ہماری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے رب ذوالجلال ہم اپنے نفس کے ساتھ تیرے حضور پیش ہیں، اے اللہ پاک ہمارا حساب آسان فرمانا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا، ہمارے تمام گناہوں کو چھپائے رکھنا۔ اے پاک پروردگار تمام گناہوں کو بخش دینا۔ اے اللہ ہمیں پل صراط سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، تمام دوست احباب رشتہ دار جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا ہو، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے ہمارے سونے رب کن فیکون کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والے، تجھے تیری رحمت رحیمی کا واسطہ، تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک رات کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری تمام حاجتوں دعاؤں کو قبول کر لے جو ہم نے تجھ سے مانگی ہیں۔ یا اللہ
اللہ پاک جو رہ گئی ہیں وہ بھی سن لے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں عطا کر، ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک جس طرح پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ویسے ہی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یا اللہ پاک ہمیں بھی ان نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اے اللہ پاک جو بے گناہ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر۔ جو بے قصور جیلوں میں کسی بھی بے گناہ سزا کو بھگت رہے ہیں ان کی رہائی کر دے۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان کے گھروں میں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ اے اللہ پاک بے شمار دعائیں لب پر آئیں انہیں قبول فرما، جو دل میں رہ گئی ہیں وہ بھی قبول فرما۔ بے شک مولا تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، جہاں پہ بھی مجھے کہا، میری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، جہاں پر بھی مجھے جن جن حاجتوں کے لیے کہا، اے پاک پروردگار اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ ان کے لیے جو حاجتیں یہ کر کے بیٹھے ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا الہی قبول فرما ان کی تمام دعاؤں کو، ان کے حق میں جو بہتر ہیں وہ قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو میں مانگ سکا مجھے وہ بھی عطا کر، جو میں نہ مانگ سکا اگر وہ میرے حق میں وہ بھی بہتر ہے تو مجھے وہ بھی عطا کر۔ یا اللہ پاک اس رمضان المبارک کے مہینے کا صدقہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ یا اللہ پاک برے لوگوں کی صحبت سے بچا، برے لوگوں سے بچا۔ یا اللہ پاک بد عملی سے بچا۔ یا اللہ پاک فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ یا اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو فحش چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ یا اللہ پاک کفر کو، شرک کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ پاک میرے اس چینل کو اور اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس دعا میں سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، بولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی اس سال حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر خانہ کعبہ شریف کا طواف کریں، 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم پر پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی زیارت کریں، وہاں پر تیرا آب زمزم پئیں، مدینے کی میٹھی میٹھی پاک پاک صاف صاف گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ میٹھا میٹھا مدینہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہماری زبان کو شکر ادا کرنے والی بنا۔ یا اللہ پاک تو نے آج تک ہمیں جتنی بھی نعمتوں سے نوازا ہے، یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں آگے بھی بے تحاشا نعمتیں عطا کر۔ اے میرے مولا پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ بھی عطا کر، جو ہم نے مانگا ہے ہمیں وہ بھی عطا کر، جو ہم نہ مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر، اور ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک اس بچے ہوئے باقی روزوں کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اگر آپ کو یہ دعا اچھی لگی تو اس دعا کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ اس دعا میں اپنا آمین کے نام کے ساتھ کمنٹ لازمی کیجئے۔ اس دعا کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام اپنے عزیز و کار بھائی بہن کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے۔ ہمارے جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اگلی آنے والی نئی دعا میں آپ فوری طور پر شامل ہو سکیں۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم۔